بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر میر زاہد آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں۔ موضوع بہت اہم ہے کہ ماں کے دودھ پر بچے کیوں بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر اکثر ڈاکٹر بھی پریشان رہتے ہیں اور ماں باپ بھی پریشان رہتے ہیں، اور معصوم بچے 2 ماہ کا، 1 ماہ کا، 3 4 5 ماہ کا بچہ، معصوم بچے، ان کو آئے دن اینٹی بائیوٹکس دی جا رہی ہوتی ہیں، انجیکشنز لگائے جا رہے ہوتے ہیں، اور بچہ ماں کے دودھ پر ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ وہ بچہ کیوں بیمار ہو رہا ہے، خصوصاً اس کو موشن کیوں لگ رہے ہیں۔ اور ایلوپیتھک ڈاکٹرز تو ظاہر ہے ان کو موشن روکنے والی دوائیں دیتے ہیں یا اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ کبھی تھوڑا بہت آرام آتا ہے، کبھی نہیں آتا۔ اور ہمارے ہاں ہومیوپیتھ بھی بچے کی علامات لے کر اس کے اوپر میڈیسن دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے سم ٹائم آرام آتا ہے، سم ٹائم نہیں آتا۔ تو حیرانی کی بات یہ ہے کہ بچہ مدر فیڈ کے اوپر ہے، تو اس کا تو پیٹ نہیں خراب ہونا چاہیے، اس کو تو موشن نہیں لگنے چاہیے۔ ماں کے دودھ پر موشن لگنے کا کیا جواز ہے، کیا وجہ ہے؟ میرے پاس ابھی پچھلے دنوں میں ایک بچہ آیا ہے جس کی تقریباً 3 ماہ عمر تھی، اور اس کے ماں باپ پریشان تھے، 3 ماہ سے ہی وہ پریشان تھے، پڑھے لکھے تھے دونوں، لیکن اس کے باوجود بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گئے، کسی نے اینٹی بائیوٹک دیں، کسی نے انجیکشن لگائے، اور بہت سی دوائیں لیں، چند دن آرام رہنا، پھر شروع ہو جانے موشن۔ اسی طرح آج ایک بچی آئی ہے، بچی کی عمر 2.5 ماہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رات کو ناک بند ہو جاتی ہے، گلے میں سے آوازیں آتی ہیں ریشے کی، دن میں 4 5 موشن کر لیتی ہے، اور بے چین رہتی ہے، رات کو آرام سے سوتی نہیں ہے۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ بچی کی فیڈنگ کا کیا سلسلہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مدر فیڈ کے اوپر ہے۔ تو اب مدر فیڈ کے اوپر بچے کا پیٹ خراب ہونا یا اس کے گلے میں ریشہ بننا، یہ اس کا کیا ریزن ہے؟ چلیں اگر موسم کی کسی وجہ سے ہو تو پھر تو اس کو کور کر لینے سے، یا جب موسم بہتر ہو جائے تو اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ اب یہ 2.5 ماہ کی بچی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ابھی اتنا ٹھنڈا موسم بھی نہیں تھا، یعنی اچھی خاصی گرمی تھی، تب بھی اس کو یہ بچی کو یہ مسائل تھے۔ سردی کی وجہ سے نہیں ہے اس کا ریشہ وغیرہ یا پرابلم نہیں ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو مائیں بچوں کو اپنی مدر فیڈ کے اوپر رکھتی ہیں۔ آج کل تو بہت کم ہی مائیں ہیں جن کو اتنا دودھ آتا ہے اور وہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر بچہ مدر فیڈ کے اوپر نشو و نما پاتا ہے، لیکن مدر فیڈ کے اوپر بھی اگر پرابلم آ رہے ہوں تو پھر بہت پریشانی بنتی ہے کہ مدر فیڈ کے اوپر کیوں پرابلم آ رہا ہے۔ تو دراصل اس میں جو ماں کی غذا ہے وہ بچے کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ پہلے بچے کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، جب میں نے ان کو یہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ 3 ماہ ہو گئے ہیں اور ہم بہت پریشان ہیں، بچے کے موشن نہیں ٹھیک ہو پا رہے، بہت سے ڈاکٹر سے دوائی لے چکے ہیں، اور تھوڑا بہت آرام آتا ہے، پھر موشن لگ جاتے ہیں۔ تو جب میں نے ان کو کہا کہ یہ بچے کی ماں کی جو غذا ہے، یہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے ہاں ہاں ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی بات صحیح ہے، کل میں نے حلوہ پوری کھائے تھے ناشتے میں، تو کل اس نے سارا دن موشن کیے ہیں، سارا دن، پہلے سے زیادہ، پہلے اگر 5 6 موشن کر لیتا تھا تو کل اس نے 10 12 موشن کیے۔ اب دیکھیں معصوم بچہ ہے 3 ماہ کا، اور وہ اگر دن میں 5 6 دفعہ یا 8 10 دفعہ موشن کر دیتا ہے، اور تو اس کی نشو و نما کیا ہوگی؟ اور بچہ ہے بھی مدر فیڈ کے اوپر، یا تو چلیں کوئی اوپر کے دودھ پر ہو، گائے بھینس کے دودھ پر ہو، تو ہم کہیں کہ چلیں اس کو کوئی مطلب ہے جراثیمی اسباب کی وجہ سے اس کو موشن لگ رہے ہیں، اس کی ہائیجینک صحیح کیئر نہیں ہے، دودھ کا فیڈر صاف نہیں ہے،
یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کو پرابلمز ہیں، یا اگر دودھ اس کو سوٹ نہیں کر پا رہا یہ ہو سکتا ہے، یا جو یہ ڈبے والے دودھ ہوتے ہیں ان میں سے بعض اوقات بچے کو دودھ سوٹ نہیں کرتا، گائے بھینس کا دودھ بچے کو سوٹ نہیں کرتا، تو یہ تو بہت سارے اسباب ہیں جن کی وجہ سے بچوں کو موشن لگ سکتے ہیں، یا کوئی موسمی اسباب ہیں۔ لیکن اگر موسم بھی ایسا نہیں ہے اور بچے کی موسم کے حوالے سے کیئر بھی ٹھیک کی جا رہی ہے، اور پھر ہے بھی بچہ مدر فیڈ کے اوپر، تو پھر کیوں موشن ہے؟ تو یہ اکثر بچوں کو جو موشن ہوتے ہیں یہ ماں کی غذا کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو جب میں نے اس بچے کی ماں کا کیس لیا تو اس کا پیٹ بھی ہلکا پھلکا خراب رہتا تھا، تو میں نے اس کی ماں کو اپنی غذا کی اصلاح کا مشورہ دیا، سجیشنز دیں کہ آپ یہ غذائیں لیں، یہ نہ لیں غذائیں، انسٹرکشنز دیں، اور پھر ماں کی علامات کے اوپر ہی بچے کو دوائی تجویز کر کے دی، بلکہ ماں کو دوائی دینی پڑتی ہے۔ آج جو کیس آیا ہے تو اس کیس میں جب میں نے ان سے پوچھا کہ بچی کی فیڈنگ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی مدر فیڈ کے اوپر ہے شروع سے، ابھی 2-4 دنوں سے ہم نے اس کو اوپر سے تھوڑا تھوڑا دودھ دینا شروع کیا ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا ماں کی اپنی طبیعت ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ماں کو بھی کافی سارے مسائل ہیں۔ کیا ہیں؟ ایک تو وزن بڑھ رہا ہے تیزی کے ساتھ، دوسرا قبض کی شکایت ہے، پخانہ سخت ہوتا ہے، سر میں درد رہنے لگ گیا ہے، آنکھوں میں درد ہے، پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہے، چلا نہیں جاتا، بیٹھی رہوں تو تھوڑی دیر بعد چلا نہیں جاتا، گلے میں ریشہ ہے اور لیکوریا بھی ہے، اور اس کے بعد تھکاوٹ بہت جلدی ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے سے بہت جلدی تھک جاتی ہے، پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اور لیکوریا کی شکایت بھی ہے۔ اس طرح کی علامات ہیں اس کے اندر۔ تو یہ ماں کی طبیعت خراب تھی۔ تو جب ماں کا ٹوٹل کیس لیا تو ماں کا کیس لینے سے اس کی کیلکیریا کارب میڈیسن آئی، اور مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ وہ ماں کو یہ میڈیسن دینے سے وہ بچہ انشاءاللہ تعالی، یہ بچی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسے سینکڑوں کیسز میرے پاس ہو چکے ہیں۔ تو یہاں اہم بات یہ ہے ماں باپ کے لیے کہ جو ماں ہے دودھ پلانے والی، اس کو اپنی ڈائٹ کی بہت اچھی کیئر کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے جو کنسیپٹ ہے کہ دودھ پلانے والی ماں کو دودھ پینا چاہیے، اس کے بارے میں جو آج کل کے جدید نیوٹریشنسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دودھ بہت ضروری نہیں ہے۔ اب دیکھیں گائے یا بھینس کتنا دودھ دیتی ہے، تو وہ کتنا دودھ پیتی ہے جو اتنا دودھ دے لیتی ہے؟ 8 کلو، 10 کلو، 12 کلو بھینس دودھ دیتی ہے تو وہ خود تو دودھ نہیں پیتی۔ تو اس لیے ماں کے لیے بھی دودھ پینا بہت ضروری نہیں ہے۔ ماں کا دودھ کے لیے فریش فروٹس جو ہیں وہ بہترین ہیں۔ آپ فریش ویجیٹیبلز لیں، فریش فروٹس لیں، اور اگر آپ کو سوٹ کرتا ہو تو فریش جوس بھی لے سکتے ہیں دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے۔ اول تو اگر صرف فروٹس ہی وافر مقدار میں لیے جائیں تو اس سے دودھ کی مقدار میں کمی نہیں ہوتی اور دودھ پورا ہوتا ہے، اور اتنا ہوتا ہے کہ بچے کو پورا ہو جائے، اس کو اضافی یا ماں کے دودھ کے علاوہ دودھ دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ تو ماں کے لیے ہے، اور ہومیوپیتھس کے لیے یہ انسٹرکشنز ہیں یا یہ طریقہ کار ہے کہ آپ ماں کا کیس ڈیٹیل سے لیں اور ماں کی سمٹمز کے اوپر دوا تجویز کریں، اور اگر بچے کی طبیعت بہت زیادہ خراب نہیں ہے تو صرف ماں ہی کو دوا دیں۔ ماں کی دوا کے اوپر، ماں کی علامات کے اوپر جو دوا صحیح سلیکٹ ہوگی وہ اس سے ماں بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور اسی کی ماں کو دی جانے والی دوا سے بچہ بھی صحت یاب ہو جائے گا۔ میں نے ایسے بے شمار کیسز کیے ہیں۔ اور پھر ماں کو یہ سمجھائیں کہ وہ اپنی غذا صحیح کرے، چٹپٹی، تلی ہوئی، تیز مسالے والی چیزیں، بہت زیادہ گوشت، انڈا، مرغن غذائیں جن سے پیٹ خراب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پنجاب میں اکثر یہ رواج ہے، وہ گھی سے بنی ہوئی پنجیری نوزائیدہ بچوں کی ماؤں کو دی جاتی ہے، تو وہ پنجیری جو ہے وہ بڑی ثقیل ہوتی ہے۔ اس میں آٹے کو گھی میں اچھی طرح بھونتے ہیں، اس کو براؤن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا مغزیات اس میں شامل کرتے ہیں،
تو آج کل اتنے معدے سٹرانگ نہیں ہیں. آج کل آلریڈی ہی لوگوں کے سیڈنٹری لائف سٹائل کی وجہ سے آج نظام ہضم بہت کمزور ہوتا ہے، اور اتنی ثقیل غذائیں وہ ماؤں کو ہضم نہیں ہوتی ہیں. اور جب بچہ مدر فیڈ کے اوپر ہو تو اس کو جب اتنی ثقیل غذا ماں لے گی تو اس کے اثرات ڈیفینیٹلی بچے کے اوپر آتے ہیں. اور سم ٹائم تو ماں کے اوپر اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں ایسی غذا کے، اور سم ٹائم ماں کو فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی میں نے ایسے کافی کیسز دیکھے ہیں کہ جن میں ماں کی ایز سچ کوئی زیادہ طبیعت خراب نہیں ہوتی، لیکن اس کی غذا غلط ہوتی ہے اور اس کے اثرات بھی بچے کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ماں کی طبیعت خراب ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی بچے کے اوپر اثرات آنے ہی آنے ہیں، اور ماں ہی کا کیس لے کر اس کے اوپر دوا تجویز کرنی پڑے گی. اور اگر ماں کی ایز سچ کوئی طبیعت خراب نہیں ہے تو پھر بھی اگر بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو موشن لگتے ہیں تو ماں کی غذا کی اصلاح کرنے سے وہ موشن ٹھیک ہوتے ہیں. عام دواؤں سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. اگر ٹیمپریریلی کسی دوا سے تھوڑا بہت فائدہ ہوتا بھی ہے تو وہ پھر دوبارہ خراب ہو جاتا ہے. تو آج جو کیس آیا ہے، میں نے اس ماں کو، وہ ماشاءاللہ ٹیچر تھی، پڑھی لکھی بچی تھی، تو میں نے اس کو سمجھایا ہے کہ اگر آپ دواؤں کے اوپر لگ جائیں گے اور اس بچی کو اگر ڈاکٹرز کے پاس لے جائیں گے تو وہ تو اس کو اینٹی بائیوٹک دیں گے. اب معصوم بچہ 2-2.5 ماہ کا، اس کو جب بار بار اینٹی بائیوٹکس دیے جائیں گے تو اس کا ڈائجسٹو سسٹم کا کیا اثر ہوگا. تو اس لیے یہ سٹیج ایسی ہے جس سٹیج میں بچے کی آنے والی ساری زندگی اس کی صحت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس کی مدر فیڈ جو ہے وہ کیسی ہے، اور مدر فیڈ کا جو دورانیہ ہے وہ کس طرح اس کا گزر رہا ہے. تو اگر بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اگر ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو اگر وہ دودھ پلا ہی رہی ہے تو تھوڑی سی محنت کر لیں، تھوڑی سی محنت کر کے اپنی ڈائٹ اچھی رکھیں، ویجیٹیبلز میکسیمم کھائیں، اور فروٹس، فریش فروٹس میکسیمم کھائیں. بے شک ایک ٹائم کا کھانا مس کر کے اس کی جگہ پر پیٹ بھر کے فروٹ کھائیں. اور اگر دودھ میں کمی ہے تو آپ فریش جوس کا استعمال کریں، جس سے دودھ کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر، بچے کے اوپر کسی قسم کے مضر اثرات نہیں آتے ہیں. اور اگر دودھ کم ہے تو اس میں، بچہ بہت چھوٹا ہے تو اس میں بچے کو اوپر والا گائے کا یا بھینس کا یا ڈبے کا دودھ دینے کی بجائے بھی اس کو بھی فروٹ کا اگر فریش جوس تھوڑا سا دے دیا جائے تو اس سے بچے کی بہترین نشو و نما ہونے لگ جاتی ہے، اس کو غذائی کمی بھی نہیں ہوتی اور کسی قسم کے دودھ کے سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہوتے. تو یہ نوزائیدہ بچے جو مدر فیڈ پر ہوتے ہیں، ان کے اسہال اور ان کی پیٹ کی خرابیاں اور ان کے ریشے وغیرہ کے حوالے سے یہ بہت اہم ضروری معلومات تھی جو آپ تک پہنچائی ہیں. امید ہے ان سے آپ کو اور آپ کے پیشنٹس کو فائدہ ہوگا. اور اگر آپ میری ویڈیو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ تک پہنچنے کا سلسلہ جاری رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.